امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے اور آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بکر کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں پہل کرنا، اور چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیک کام میں پہل کرتے تھے، اس لیے آپ کو ابو بکر کا لقب دے دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ لوگ اس واقعے کی تکذیب کریں گے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں لوگ تو تکذیب کریں گے، لیکن اس واقعے یعنی معراج کی تصدیق آپ کے ساتھ ہی ابو بکر کریں گے، کیونکہ وہ صدیق ہے، اس لیے آپ کا لقب صدیق بھی رکھ دیا گیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سناتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا تمام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹاٹ کے لباس میں پہن کر تشریف لائے، اور گنڈیوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر صدیق سے معلوم تو کیجئے کہ وہ اس فقر اور اس غربت کی حالت میں اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ بات دہرانے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ راضی ہوا اس شخص سے جو اللہ سے راضی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حاملین عرش حضرت ابو بکر صدیق کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان تو یہ تھی کہ جو لباس حضرت ابو بکر نے فقر اور غربت کی حالت میں پہنا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی لباس اپنے فرشتوں کو پہنا دیا۔